الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین مکرم، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک رحمت اور ایک بہت بڑا پیغام لے کے آتا ہے ہمارے لیے. میلاد شریف کا دن، مہینہ، یہ ہمیں کچھ سکھانے اور سمجھانے آتا ہے. اور میلاد پاک سے جو ہم نے لنگر لینا ہے، میلاد شریف منا کے اس کی جو برکتیں سمیٹنی ہیں، اس پر میں نے پہلے گفتگو کی ہے کہ میلاد کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا بیان کیا. اگر اس تک ہم نہ پہنچے تو یہ صرف میلاد منا لینا کافی نہیں ہے. اس کے لیے میں نے کچھ مثالیں بھی عرض کی تھیں آپ کے سامنے. میلاد شریف جو ہے، اگر صرف محفل میلاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تک بھی ہم محدود رہیں تو اس کی روح اور فلسفہ کیا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت میں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وہ کم از کم یہ ہے کہ جو نعمت میں نے دی ہے اس کا ذکر تو کرو، یعنی زبان سے بتاؤ کہ مولا تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، نہ کہ چپ کر کے بیٹھے رہو یا دیکھتے رہو کہ کوئی شکر کر رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. تو اپنے امتی ہونے کا، مومن ہونے کا ثبوت اس طرح دو جیسے عید ہوتی ہے. جب عید آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو سارے لوگ جاتے ہیں نا. اب چلو اپنی مسجد، مسلک اپنے فرقے کی مسجد میں صحیح، وہ جاتے تو ہے نا. وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جب بریلوی عید پڑھ رہے ہیں تو ہم نے نہیں پڑھنی. سمجھ آ رہی بات؟ یا کوئی سنی کہے کہ نہیں جی آپ بھی عید پڑھتے ہیں، ہم نے نہیں پڑھنی. دونوں باتیں میں کرتا ہوں برابر بیلنس کے ساتھ. بات عقل اور لاجک کی ہے، شعور کی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت سے منع کیوں کیا گیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کیوں کہا گیا تھا
کہ پھر اللہ رسول بیچ میں سے نکل جائیں گے اور تمہاری ذات مقدم ہو جائے گی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر یہ جو کچھ بھی تم ایک دوسرے پہ کفر کے، شرک کے، بدعت کے فتوے لگاؤ گے وہ اللہ رسول یا دین کی خاطر نہیں ہوں گے، وہ اپنی نفسانی خواہش اور تعصب اور ضد کی وجہ سے. اس کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں. حتیٰ کہ ایسی نماز بھی اگر ادا کی جا رہی ہے اور نمازی پڑھ بھی رہا ہے وہ بھی اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، جس میں اللہ رسول نہیں. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل و بے خبر ہیں، نماز کا شعور نہیں ہے. تو یہ تعصب سے اس لیے منع کیا گیا کہ جب دین چھوڑ کے فرقوں میں بٹ جاؤ گے نا تو پھر فرقے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا. ہم سپیریئر ہیں، ہم اوپر ہیں، ہم افضل ہیں، باقی سارے کافر و مشرک ہیں. اور میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین، جو ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے. یہ جو عمر فاروق والی دعا ہم حدیث پڑھتے ہیں اس میں دونوں کا نام ہے. ہاں، یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہاں. تو نبی کیا کر رہے ہیں اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت امتی کو بھی جہنم میں پھینک کے خوش ہے، اور نبی فرعون امت جو سب سے بڑا دشمن، اس کے لیے راتوں کو رو رو کے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے. رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں. تو جب رب محبوب کو سارے جہانوں اور کائناتوں کے لیے رحمت بناتا ہے، پھر ہندو بھی کہتا ہے کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان. وہ کہتا ہے امتی تم آپس سے لڑ دے رہو دونوں، پھر قیامت رو پوچھا کہ تو کی کر رہے؟ تم دونوں کلمہ پڑھ کے لڑتے رہو اور میں تمہارے نبی کی نعتیں سنا کے خود ہی جنت میں چلا جاؤں. وہ جب نعت لے کے آیا دلو رام تھا، جب نعت پیش کر کے گیا دلو رام کوثری تھا، جب نعت قبول ہو گئی تو کوثر علی کوثری بن گیا. مرحبا 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 مرحبا. کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رب کائنات کا شکر ادا کرنا. جی، اور شکر کیا ہے وہ بھی آج سمجھیں، تاکہ میلاد صرف محفل تک محدود نہ رہے. ایسا نہیں 2-3 گھنٹے میلاد منا کے تھک گئے ہیں اب لنگر کھا کے گھر کو، نہیں. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے کے لیے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ کام کیا ہے؟ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہوگا، سراسر موم یا پھر سنگ ہوگا. درمیان میں نہیں، منافقت نہیں، یا ابو بکر بن یا ابو جہل بن، ایک چیز بن. عبداللہ ابن ابی نہ بن، رئیس المنافقین نہ بن، ان کے طریقے پہ نہ چل جنہیں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ تو بت پرست مشرک تھا، یہ کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھ کے بھی جہنم کے اس سے نچلے درجے میں جائے. کیونکہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ سمجھتا میں اللہ رسول کو دھوکہ دے لوں گا.
تو یہ تعلق پہلے تو بنیاد یہ ہے. یہ تبلیغیں پتہ کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہوئے، جے عاشق ہوندا تو آپ ہی سبحان اللہ نکل دی. کیا خیال ہے؟ جب کہنا پڑے کہو سبحان، مطلب عاشق نہیں کہ یار تو میری خاطر کہہ دے کیونکہ میں اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. جو عاشق ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے تو عاشق ہونا ہو ذکر تے کر میرے محبوب. حضرت رومی کہتے ہیں جو مجنوں تھا نا کیسے عامری، یہ اعلی حضرت سے لے کے حضرت جنید بغدادی تک سب نے لکھا ہے یہ اللہ کا ولی تھا. قاری صاحب سن لو، جس کو تم نے مجنوں بنایا ہوا دیوانہ ہے جی، تو اس سے سیکھو. اور امام کشیری رحمہ اللہ نے لکھے اللہ قیامت کے دن اس کیسے عامری کو جسے دنیا مجنوں کہتی ہے اپنی محبت کے دعوے داروں پر بطور حجت لائے گا. ہاں یہ جنگلوں صحراؤں میں پھر کے بھی لیلا لیلا کرتا رہا اور تو مسجد میں محفل کے اندر بیٹھ کے بھی گنگا بن کے بیٹھا رہا. ہاں تو پھر تجھے عاشق مانے؟ نہ کاغذ نہ قلم نہ سپیکر نہ ممبر. عشق کیا ہوتا ہے بھلا؟ عشق کا شعلہ پوچھن بر فروغ. حضرت رومی کہتے ہیں عشق وہ شعلہ ہے جب بھڑکتا ہے نا، ہر جز معشوق باقی جملہ سو. محبوب کے سوا ہر چیز جلا کے راکھ کر دیتا. عشق یہ ہے. یہ تو ابھی بھائی تمہارے ممبروں پہ بیان بھی نہیں ہوا. ہاں مجازی عشق بھی بیان نہیں ہوا، حقیقی صدیق اکبر والا تو بہت آگے، یار غار والا عشق وہ تو بہت آگے ہے. جوان بچیوں کو گھر چھوڑ کے محبوب کے ساتھ ہجرت کر جانا، ہاں یہ تو ابھی بیان ہی نہیں ہوا ممبر پہ. بوڑھا باپ پیچھے پوتیوں سے پوچھ رہا پیو کتنے گیا ڈاڈا، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. سمجھ رہے ہو؟ اس بولی میں بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے تمہیں. پنجاب کی بولی وہ عرب تھے، عرب بہت ہائی کلاس لوگ ہیں. ہاں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم سوچو 1.5 ارب بندہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو. جی یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، 40-50 بندے بھی پورے نہیں. جی اس وقت یار غار نے ساتھ دیا ہو، سب کچھ چھوڑ کے گھر، بوڑھا باپ، چھوٹی بچیاں، ساز و سامان، بزنس، امیر ترین عرب کا آدمی، بزنس مین، اتنی شان و عظمت والا بندہ جا رہے. ان کی مثال تو بنتی نہیں، اس لیے بزرگوں نے اس مجنوں دیوانے کی مثال دی. اور کہ پہلے اس کی جوتی کے برابر ہو کے دکھا، پھر مانے تو کتنا بڑا عاشق ہے. تو کہتے ہیں وہ انگلی کے ساتھ ریت پہ لکھتا تھا لیلا، ہوا آتی تھی اسے مٹا دیتی تھی. ہوا چلتی دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتا، انگلی سے لیلا لکھتا، ہوا مٹاتی، پھر لکھتا، پھر ہوا مٹاتی، پھر لکھتا. ہاں اس کے لیے دیوانہ چاہیے. فرزانے عقل والوں کا یہ کام نہیں. اور یہ حدیث پاک ہے، میں نہیں کہہ رہا. اذکر اللہ حتی یقول المجنون، فرمایا رب کا ذکر ایسے کر کہ دیکھنے والا تجھے دیوانہ سمجھے. اور دوسری روایت میں منافق تجھے ریاکار سمجھے. منافق کو لگے یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس دن مہر ثبت ہوگی
کہ یہ واقعی مدینے کا دیوانہ بن گیا۔ جب دیکھنے والے کہیں یہ ریاکار ہے، بناوٹ کر رہا ہے، تو ایک عقل مند گزرا، اس نے کہا تو صحیح مجنون ہے، تو یہ نہیں پتا یہ ہوا نے چلتے رہنا، تو لکھی جائے گا، یہ مٹائی جائے گی۔ تو مجنون کہنے لگا عقل مندہ دانش مندہ، میں تو ساتھ ہر بار ہوا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، یہ جتنی بار آتی ہے یہ میرے محبوب کا نام مٹاتی ہے، مجھے دوبارہ لکھنے کا موقع دیتی ہے۔ گفت مشق نام لیلا میں کنم، ہاں تیرے خدرا تسلا میں، انہوں نے کہا ابھی تو مجھے محبوب کا نام آتا ہی نہیں، میں تو لکھنے کی مشق کر رہا، تو ہوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوبارہ موقع دیتی ہے۔ عشق یہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے شکر کا، کہ زبان شکر میں ہو۔ یہ آج جو کچھ بھی تباہی مچی ہوئی ہے یہ ناشکری کی وجہ ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہر بندہ پیدائشی، ہر انسان ناشکر ہے۔ یہ نہ کوئی کہے جی میں بڑا شکر گزار ہوں، جس نے بنایا ہے اس نے کہا کہ اس کے ہڈوں میں ناشکری ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور ناشکرہ بھی کس کے؟ اپنے رب کا، جس نے وجود بخشا، پیدا کیا نطفہ ناچیز سے، فی احسن تقویم تک پہنچا۔ نعمتیں، شانیں، عظمتیں، کمالات، عزت، شان، یہ کم ہے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر محبوب کا غلام بنایا، اہل سنت و جماعت بنایا۔ یہ ہے شکرانہ۔ نعمتوں کو زبان سے دہرانا پہلا درجہ ہے، اور اس پہ پھر خود دل سے نکلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی حمد و تسبیح، ذکر کی برکت۔ تو اس کا جواب کیا آتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، یہ عبادت ٹائم پاس نہیں ہوتا، گھر سے گھڑی دے کے ٹائم پاس کرنے آئے ہیں۔ عبادت ذکر اور شکر کے مجموعے کا نام ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میلاد منا رہے ہیں انہوں نے اتنا آسان کر دیا اس کو، فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، میرے امتی یہ دو ہیں، ذکر الگ شکر الگ، میں تیرے لیے دو کا ایک کر دیتا ہوں۔ بس فرمایا تو نعمت کا ذکر کرتا جائیں، شکر آٹو پہ لگ جائے گا، خود ہی ہوگا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، یہ جو تو کہتا ہے نا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوگا، یہ شکر کی صورت ہے، یہ رسمی شکر ہے۔ حقیقت شکر کی کیا ہے کہ یہ کہ مولا یہ گلاس بھی تو نے دیا اور اس میں جو پانی ہے وہ بھی تو نے دیا۔ جنتی جنتی، اور ہر تابعی نبی، ہاں جی یہ بھی یاد رکھو، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور مایا ظالموں تمہیں میرا صحابی نہیں نظر آیا؟ سمجھ آیا؟ جو میرے رضی اللہ عنہ والے کا چہرہ دیکھ لے وہ بھی جنتی ہوتا ہے۔ ہاں، لا تمس النار مسلما رانی اور من رانی، ہاں جی وہ تو بڑی شان والے ہیں، ہر صحابی نبی کی تو بڑی شان ہے۔
جو صحابی کو دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے. ہاں تابعی اس کو کہتے ہیں، جو تابعین ہیں. تو یہ سمجھو دیکھنا آ جائے تو صحابی بن جاتا، دیکھنا آ جائے تو تابعی بن جاتا، پھر آگے دیکھنا آ جائے تبع تابعی بن جاتا. ختم وہاں بھی نہیں کیا. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے دیکھ لے بندہ. ہاں جس نے مجھے دیکھ لیا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ جائے. یہ ملتان والے غوث باؤلک زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک نے فرمایا، کسی نے کہا حضور جو آپ کو نہ دیکھ سکے، تو فرمایا یہ میرے آقا کا فیض ہے، جو انہیں نہ دیکھ سکا ان کے دیکھنے والے کو دیکھ. تو جس نے وہ آنکھیں بھی دیکھ لی. یہ کیمرہ پتہ ہے کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ ہماری آنکھ سے کیمرہ بنا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے. ہاں جی، یہ آنکھ نہیں ہے، صرف کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ سک کر لیتا پورا اکس اندر پوری تصویر بن جاتی ہے، پھر وہ ڈیولپ ہو کے سامنے آتی ہے. یہ جو انسان کا سسٹم چل رہا ہے دیکھنے کا. تو فرمایا مجھے نہ دیکھ سکے، میرا عکس جس آنکھ میں ہے اس آنکھ کو دیکھ لے. تو یہ بزرگ ملتان والے خود غوث ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ. وہ کہتے تھے میں نے غوث پاک کو تو نہیں دیکھا، پر وہ آنکھ دیکھی ہے جس نے غوث پاک کو دیکھا. وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کے مرید. تو یہ دیکھنا وہاں سے اوپر سے چلا ہے. یہ دیکھنا قرآن زبانی پڑھیں ثواب ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن دیکھ کے پڑھیں. حافظ قرآن زبانی پڑھی جا رہے ہیں، وہ ثواب نہیں ہے جو آیت کا دیدار کر کے تلاوت کرنے کا ثواب. اس میں علماء نے لکھا کہ اگر زبانی پڑھے تو آنکھ عبادت سے محروم رہ جاتی ہے. زبان پڑھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، عبادت زبان کی ہو رہی ہے، کان کی ہو رہی ہے، آنکھ بیچاری کہتی ہے مولا میرا حصہ کہاں ہے. یہ دیکھنے کو ہمارے اسلام نے اس لیے عبادت بنایا. کعبے کا طواف نہ کر سکے صرف دیکھ لے، بیٹھ کے دیکھتا رہے. حاجی سب تھک جاتے ہیں نا جب، پھر وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا سکھایا گیا ہے لیکن لوگ بھول گئے. کئی سامنے بیٹھے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور کوئی یمن میں بیٹھے بھی دیکھ رہے ہوتے. آنکھ کی عبادت ہے. قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. کیا؟ قرآن پاک کی زیارت کرنا، کعبے کی زیارت کرنا عبادت ہے. اور اللہ کے ولی کی بات چہرہ دیکھنا، مومن کا چہرہ دیکھنا، یہ بھی، اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا، یہ سب کو عبادت بنایا. کیونکہ آنکھ کی عبادت اور ہے کوئی نہیں، کیا کرے گی آنکھ؟ اللہ کی محبت میں جب آنکھ اٹھتی ہے تو آنکھ کی عبادت شروع ہو جاتی. اور یہی فرمایا حضور علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا نا ولی کون ہے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. جب اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. تو دیکھنا سیکھو بھائی. علامہ اقبال نے کہا آیا ہے تو جہان میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ.
गुलजारे हस्तो बूद न दीवाना वार देख। रब ने आंखें दी हुई हैं फिर भी अंधा बना हुआ, देखना नहीं आता, सीखा नहीं। गुलजारे हस्तो बूद न दीवाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। एक स्पार्क की टोटल जिंदगी है। आया है तू जहान में मिसले शरार दे, एक स्पार्क, एक शरारा फूटा फिर बुझ के खत्म। टोटल जिंदगी ये है। तो अगर इसमें देख ना सका, ये देखना सहाबी बनाता है। अगर सब कुछ हो देखा ना हो सहाबी, सब कुछ हो सहाबी का जलवा, चेहरा न देखा हो ताबई, बड़े बड़े इमाम हैं, बड़े बड़े इमाम हैं, ताबई नहीं है, क्योंकि ज़ियारत किसी सहाबी की नसीब नहीं हुई। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद की खुशी जिसने मनानी है, पहले ज़बान से शुक्र, तहदीस नेमत, और फरमाया ये जिक्र करना नेमत का, यही नेमत का शुक्र है। आप देख लें महफिलें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन कहना पड़ता है कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि बंदा ना शुक्र है। और शुक्र ना करने को कुफ्र कहा है कुरान ने, तरको हा कुफ्र। नेमत का जिक्र किया शुक्र होगा, नेमत का जिक्र ना किया कुफ्र होगा। और यही कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी, ला इन शकरतुम ला अजीदन, फरमाया तुम शुक्र करते जाओ हम नेमत बढ़ाते जाओगे, और जितना शुक्र करते जाओगे उतनी शिद्दत से हम रिस्क में बरकत और इजाफा करते जाओगे। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर कुफराने नेमत करोगे, ये जरा ध्यान से बात आखिरी समझ लें। कुफराने नेमत, कुफर कहते हैं इनकार करने को, कुफर का लुग़वी माना है, काफिर को काफिर कहते हैं इसलिए तो वो इनकार करता है। और ये इनकार जरूरी नहीं वो जबान से करे, अगर इकरार नहीं कर रहा तो उसे इनकार समझा जा। इसलिए शुक्र का तकाजा इजहार के साथ किया गया है। भाई बंदा जिक्र करे और नजर ना आए कोई खतरा नहीं, बंदा शुक्र करे और नजर ना आए तो तकाजा यह है कि शुक्र सिर्फ सुनाई न दे, शुक्र दिखाई भी दे। ये अल्लाह को पसंद है कि बंदा शुक्र में हो तो नजर आना चाहिए। इसलिए हदीस पाक में है कि अल्लाह को यह बात बहुत पसंद है कि वह अपनी नेमत जो दी हुई है, कपड़े अगर उसने दिए हैं तो उसको पसंद है कि मेरा बंदा पहने और मुझे दिखाए। सबसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, जवाब नहीं मांगता, सिर्फ सवाल कर रहा हूं, कभी किसी ने कपड़े इस नीयत से पहने कि आज मैं सज बन के बस अपने रब को दिखाना है, और जिस महबूब का मिलाद मना रहे हैं उसने सारी जिंदगी कपड़े पहने ही नहीं जब तक मौला को न दिखाए। हमेशा आंखों में सुरमा भी लगाया तो अपने रब के लिए लगाया, खुशबू लगाई है तो क्योंकि मेरे रब को पसंद है और हुक्म है, मिसवाक की है तो अल्लाह के हुक्म की वजह से। अब ये सारा शुक्र है, सर से पांव तक। जुम्मे की तैयारी जुम्मेरात की असर से शुरू की है क्योंकि रब को पसंद है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह फरमाती है, उस वक्त शीशा नहीं होता था तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब तैयारी करके इमामा शरीफ बांध लेते, सर पे ताजे खत्म नबूवत सजा लेते, तो फरमाया पानी में अपना अक्स देखते। हाय हाय हाय,
اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے. اعلیٰ حضرت یاد آ گئے مجھے. اندھے شیشے، وہ اندھے شیشے جھلا جھل دھمکنے لگے. جلوہ ریزی قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے. وہ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کڑوا پانی ہے، کھارا پانی کنویں کا پانی ہے، پی نہیں سکتے. جس سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں. تو اپنا لعاب پاک بس ایک بار ڈال دے تو کھاری کنواں شہد کا چشمہ بن جاتا، میٹھا ہو جاتا. یہ آج بھی اہل علم کہتے ہیں کہ اس محبوب سے جڑ کے اپنے وجود کے کھاری کنویں کو شیرہ جم بناؤ. یہ اس لیے شکر پہلا نمبر ہے زبان سے ہو. دوسرا درجہ ہے شکر جسمانی، تمہارے وجود سے شکر چھل کے بندہ کیفیت شکر میں ہے، چہرے سے خوشی چھل کے. ایک ہے آرٹیفیشل خوشی ہے، جتنی بھی ہم دنیا میں مناتے ہیں نا یہ ساری مصنوعی خوشیاں ہیں، اس میں کوئی بھی حقیقی خوشی نہیں ہے، فانی ہے. اس لیے اس کے خوشی کے دوران بھی ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فیر کی ہونا ہے جی. بچے جانجتے چڑھے ابا سوچتا ہوں تو پتہ نہیں اللہ خیر کرے. آج کل اب یہ بے برکتی ہو گئی، یہ نحوست ہو گئی. ہر خوشی کے اندر ٹینشن کا تڑکا لگا ہوا ہے اور بندہ خوف زدہ ہے. لیکن رب نے فرمایا تو میری خوشی میں ذرا خوش ہو کے دیکھ، کیونکہ تو فانی ہے، تیری خوشیاں بھی مٹ مٹا جانی ہے. میں باقی ہوں اور لا فانی ہوں، اور میری ہر خوشی بھی لا فانی ہے. تو یہ ہے فَبِذَالِکَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ بندے کی انسان کی خوشی نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی خوشی ہے. تو اس میں فرمایا تیری زبان بھی شکر میں ہو، تیرا وجود اور جسم بھی شکر میں ہو، اور تیری روح بھی شکر میں ہو. اور اس کی پریکٹس جو آپ نے کرنی ہے وہ بھی میں حدیث پاک سے آپ کو سنا دوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی اس کا آغاز جو آپ نے کرنا ہے وہ رب سے نہیں کرنا، بندے سے کرنا ہے. ہاں، شکر کی پریکٹس میں اگر میرے بس میں ہو، میں آپ سب کو یورپ میں امریکہ میں لے جاؤں 1-2 دن کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ کافر غیر مسلم دن میں کوئی 50-60 بار سے زیادہ صبح سے شام تھینک یو کہتا ہے. یہ اس کا تقیہ کلام ہے، تھینکس. یہ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا رب اس کا شکر مانتا ہی نہیں. گویا اس نے کبھی رب کا شکر کیا ہی نہیں. اب نیو یارک میں ایک ساتھی کام کرتے تھے، 25-30 سال پرانی بات ہے. وہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا یرحمک اللہ. یہ پاکستان میں لاہور کی بات ہے. انہوں نے مجھے ایسے حیران ہو کے دیکھا. میں کہا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے میری 50 سال سے زیادہ عمر ہے، میری زندگی میں آپ پہلے مسلمان ہیں جس نے مجھے یرحمک اللہ کہا. کہتا ہے میں نیو یارک بینک میں کام کرتا تھا، مجھے کبھی چھینک آئی ہے. میرے ساتھ جو انگریز کام کرتی تھی ایک خاتون، اس نے مجھے کہا گاڈ بلیس یو، یرحمک اللہ، انگریزی میں کہا. اس نے کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے یہ کیوں کہا ہے؟ وہ کہتی کہ مجھے یہ کہنا نہیں آتا، تو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کو گاڈ بلیس یو کہتے ہیں. اے مسلمانوں، تم نے آپس میں کبھی کسی نمازی کو کہا ہے اللہ تم پہ رحم کرے؟ غصہ چڑھا ہوتا ہے مسجد میں آ کے بھی.
ہے نمازی نمازی سے خوش نہیں. دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نہ. تو میرے بھائی یہاں سے شروع کرنا ہے. آج ہم سب ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر کے مسجد سے جائیں. کیوں بھلا؟ یہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے نا، جماعت سے ثواب، اکیلے نماز اور جماعت سے نماز شروع 27 سے ہوتا ہے اور 70 تک جاتا ہے. 70 درجے افضل ہے اکیلے سے. تو اگر یہ آئیں ہی نہ قاری صاحب تو جماعت بن جائے گی، تو شکریہ بنتا ہے کہ نہیں؟ وآخر دعوانا